شیر کر دنیا کی غافل زندگانی کہاں، زندگی گر رہی تو پھر نوجوانی کہاں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تحقیر خودی ہے رک جانا، توہین خرد ہے جھک جانا، ہر گام پہ سجدہ کر لینا، یہ خدا جبی کا کام نہیں۔ تو دوستو، فلاحی صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے۔ میرا جنم سن 1970 کو مغربی راجستھان کا ایک چھوٹی سی ڈسٹرکٹ ہے باڑمیر، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں دیہات ہے تاملیار، وہاں پہ میرا جنم ہوا 1970 کو۔ میری ابتدائی تعلیم مدینہ العلوم گاگریا ایک قصبہ ہے باڑمیر ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں پہ میری تعلیم کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد میں نے داخلہ لیا ایک معروف اور مشہور ادارہ ہے گجرات کا، دارالعلوم فلاح دارین ترکیشر، ضلع سورت، گجرات، اور وہاں پہ میری فراغت ہوئی 1987 کو۔ اساتذہ کرام کی شفقت کا معاملہ رہا، ماں باپ کی دعائیں رہی، آپ لوگوں کی دعائیں رہی، اور وہاں پہ میں نے فراغت حاصل کی 1987 کے اندر۔ اس کے بعد جیسا کہ انسان کی زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں، تو پھر میں نے امامت کو اختیار کیا۔ سیخاوٹی چورو ڈسٹرکٹ ہے راجستھان کے اندر، وہاں پہ میں نے امامت بھی کی، اور دارالعلوم لطیفیہ مدرسہ جو مشہور مدرسہ ہے وہاں کا میں مدرس بھی رہا، اور میں اردو ٹیچر بھی رہا کیپٹل سٹی جے پور کے اندر۔ اس طریقے سے مختلف زندگی موڑ لاتی رہی اور زندگی آگے گزرتی رہی، حالات کے تھپیڑے پیش آتے رہے، تغیر ادوار ہوتا رہا، زمانہ اپنے اندر کروٹیں بدلتا رہا، نئے نئے موڑ لیتی آئی زندگی اور ہدف لیتی آئی۔ اور چھوٹا سا ادارہ بھی میں نے چالو کیا میرے گاؤں کے اندر، اور اس کے بعد میرا شوق اور ذوق یہ ہمیشہ رہا کہ میں کس طریقے سے کمپیٹیو اسٹڈی کروں بین المسلک۔ جو اس وقت یہ اختلافات جو عروج کے اوپر نظر آتے تھے، بریلیت کا، دیوبندیت کا اختلافات جو تھا، کنٹروورسی جو تھی، اس کے اندر جو تضاد جو تھا وہ ایک دم عروج کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ ڈبیٹیں چلتی، بحث و مباحثے چلتے، مناظرے چلتے، مجادلے چلتے۔ تو اس وقت میں بھی ایک بچہ تھا، میرا ایک ذوق اور شوق رہا کہ کس طریقے سے میں ان کی اسٹڈی کروں، کون حق کے نزدیک ہے، اور ایک ذوق انسان کا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس میں جھانک کر دیکھا، بیسٹ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں صاحب البیت ادرا بما فی ہے، گھر والا جانتا ہے گھر کے اندر کیا۔ تو میں اس گھر کے اندر گھس کے دیکھنے کی کوششیں کی، اور نزدیک جانے کی کوششیں کی، حقائق کو معلوم کرنے کی کوششیں کی، صراط مستقیم کی تلاش میں رہا۔ اور تو میں مختلف علماء کرام کے بیانات کو سنا، وعظ و نصیحت کو سنا، اس کے اندر جا کر جھانک کر دیکھنے کی کوششیں کی، نزدیکیاں حاصل کی۔ لیکن میں نے 19 اور 20 کا فرق پایا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ ہر ایک اپنے اکابر کے بچاؤ کے اندر، اپنے مسلک کے بچاؤ کے اندر خوب دلیلیں دے رہا ہے، نہ کمزور روایات کو دیکھتا ہے، نہ اقوال کو دیکھتا ہے، نہ دنیا کی لکھی ہوئی بکس کو دیکھتا ہے۔ بس اس کا ایک سوچ جو تھی تھاؤٹ آؤٹ آف بکس جس کو کہا جاتا ہے، ایک منفرد سوچ میں نے پائی اس کے اندر، یعنی ہر ایک اپنا جو ہے اپنے اپنے مسلک کو بچانے کی ہر ممکن پریاس کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے۔ کسی عالم کے یہاں یہ نہیں میں نے دیکھا کہ ان کے وعظ اور تقریر میں یہ باتیں جھلکتی ہو، یہ باتیں ظاہر ہوتی ہو، اس کا ایکسپریمنٹ آن دا گراؤنڈ ہو، یا اس کی وضاحت ہو، اس کا کوئی ایکسپوز ہو کہ وہ اتحاد امت کو لے کے چل رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں اتحاد پیدا کر رہا ہو، اتفاق پیدا کر رہا ہو، صراط مستقیم کی تعلیم دے رہا ہو۔ وہ اپنے زوم کے اندر صراط مستقیم سمجھتے ہیں اپنے مسلک کو۔ لیکن دوستو 19-20 کا فرق میں نے پایا، باقی اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پایا۔ اور اس کا اگر وجہ دیکھی جائے، اس کا ویژن دیکھا جائے، تو یہ ہے کہ دوستو ہمارے اکابرین جو پہلے کے تھے انہوں نے کچھ اختلاف کا بیج بو دیا ہے۔ اس بات کو چاروں ناچار ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اگرچہ یہ کڑوی حقیقت ہے جو ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، لیکن اتارنا پڑے گا۔ حسام الحرمین لکھ کر یا المحند علی المفند لکھ کر، یہ جو پرانی کتابیں لکھ کر ہمارے علماء کرام جو ہمارے یا اکابرین کا ہو یا ہمارے سلف کا ہو، جو انہوں نے بیج بویا، آج امت اس کو بھگت رہی ہے اور کبھی بھی متفق نہیں ہو پائے گی۔ تو دوستو خصوصاً ہمارے ایشیائی ممالک کے اندر یہ کنٹروورسی زیادہ پائی جاتی ہے، یہ تضاد، یہ دوریاں، یہ اختلافات،
بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اختلاف یہاں تک پہنچے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے۔ بہرحال اس ٹاپک کو آج کے دور میں چھیڑنا تو بڑا مشکل ہے، اور مشکل یوں ہے کہ پہلے سے امت بہت پریشان کن حالات سے چل رہی ہے۔ کئی امت کے اندر زیر و زبر کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، کئی محاذ کے اوپر یہ قوم جو ہے ناکام کا منہ دیکھ رہی ہے۔ اس بیچ کے اندر مزید اس کے اختلافات کو ہوا دینا ذرا مناسب نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا دوستو، سارے اختلافات کو چھوڑ دو اور پلیٹ فارم محمدی پہ آ جاؤ، اتحاد امت کی بات کرو۔ کس طریقے سے قوم متحد ہو، جو کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، جن کا خدا ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کا کعبہ ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، جن کا خدا ایک ہے، تو اس کے بیچ میں اتنی دوریاں کیوں؟ ان دوریوں کو بھلا دو، اللہ را بھلا دو، چاہے کسی نے بھی پیدا کی ہے بھلا دو۔ اور جس نے کلمہ پڑھا، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو مرنے کے بعد یقین رکھتا ہے، عالم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، خدا کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو قرآن کے اوپر یقین رکھتا ہے، ملائکہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ مومن ہے، چاہے کوئی بھی بندہ ہے، کسی نے بھی جو کلمہ پڑھا ہے۔ مسلک کو مت دیکھو دوستو، اللہ را یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بیچ میں کیا چھوڑا تھا۔ وہ ورڈکٹ ہے، وہ ججمنٹ ہے، وہ فیصلہ ہے، اصلی فیصلہ جو اللہ کے نبی نے چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے اوپر کیا ارشاد فرمایا؟ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں بھاری بھرکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں بنو گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلح حدیبیہ کے ٹائم۔ ایک اللہ کی کتاب جو قرآن مجید کا بار بار کہا کہ میں تمہارے بیچ میں قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری سنت رسول نبی کا طریقہ، اگر اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں بنیں گے، چاہے کسی بھی جماعت میں آپ ہو، چاہے کسی بھی مسلک کو فالو کر رہے ہو، لیکن آپ کو نبی کو فالو پہلے کرنا پڑے گا۔ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود گارنٹی لے رہا ہے کہ تمہارا صاحب جو ہے کبھی گمراہ، کبھی بے راہ نہیں چلا، کبھی راہ راست سے نہیں ہٹا۔ جس کی تصدیق، جس کی توثیق اللہ رب العزت خود کر رہا ہے، تو اس کو اپنا امام مانو، جن کی قبر مدینے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، باقی جو اختلافات ہیں یہ رہتی دنیا تک رہیں گے، گھنا مائیاں رہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک پلیٹ فارم پہ کیسے آئیں گے؟ ملکوں کے بیچ میں دیکھو، ممالک کے بیچ میں، کنٹری کے بیچ میں دیکھو کتنے اختلافات ہو رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عمارت جن کے ہاتھوں میں ہے، اس کے بیچ میں بھی تضاد ہے۔ تبھی تو ہم اس وقت ہمارے پاس کوئی ویٹو پاور نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی کوئی شکتی نہیں ہے، ہم عالمی تناظر میں اپنی بات رکھ نہیں سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں، ہماری یہ پاسبلٹی نہیں کہ ہم دنیا کو اپنے مسائل منوا سکیں۔ اس لیے تو یہ قوم مار کھا رہی ہے ہر محاذ کے اوپر، دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا آبزرویشن کر رہے ہیں۔ مزید آپ اختلافات کو بڑھاؤ گے تو اس امت کا سیرازہ بکھرے گا، یونائٹڈ اندر پیدا نہیں ہوگا، انٹیگریشن پیدا نہیں ہوگا، تمہاری طاقت بڑھے گی نہیں، بلکہ تم خود اپنے پیروں کے اوپر کلاڑی مار رہے ہو اختلافات کو پیدا کر کے۔ اللہ را اس کو بھول جاؤ، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن میں کیا لکھا ہے، اور احادیث نبوی کو مد نظر رکھو۔ ہماری شادی بیاہ کو دیکھ لو، میرج پارٹی کو دیکھ لو، کس طریقے سے ڈی جے باجے گاجے، بے حیائی ہوتی ہے، بے شرمی کے سین ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہیں خلاف شریعت۔ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے اس قسم کی شادیوں کا ساتھ دیا؟ تو کیوں دے رہے تم عالم بن کر؟ غصہ آ رہا مجھے۔ نائبین رسول ہو، ورثۃ الانبیاء کہلاتے ہو، کیوں نہیں اس کا کنڈم کرتے؟ کیوں نہیں ایک امت محمد کے اندر اتفاق پیدا کرتے؟ ایک عالم ہو کر انسان اگر کوئی سیرازہ امت کا توڑ رہا ہے تو یوں سمجھو کہ اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں۔ دوستو دل جلتا ہے تب ایسے کڑوے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ میں کوئی بازاری لینگویج استعمال کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اساتذہ کرام نے تمیز سکھائی ہے، ادب سکھایا، ماں باپ نے سکھایا ہے، لیکن اس طریقے کی جب آپ ایکٹیویٹی پرفارمنس کرو گے تو دل آزاری ہوتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، چاروں ناچار ہمارے سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد امت عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔